الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار قل للذین کفروا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے ستغلبون، عن قریب تم شکست کھا لوگے، تمہارے اوپر غلبہ پا لیا جائے گا، وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اور تم جمع کیے جاؤ گے، تم اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم میں، وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ، بے شک تمہارے لیے نشانی اور عبرت ہے، فی فئتین، ان دو گروہوں کے بارے میں، التقطا، جن کا آمنا سامنا ہوا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ اللہ کے راستے میں قتال کر رہا ہے، وأخری کافرہ، اور دوسرا گروہ کافر ہے، یرونہم مثلیہم، یہ انہیں دیکھتے ہیں دو مثل، دگنا، رأی العین، آنکھوں کے ساتھ، واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ رب العزت تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس سے چاہتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں نشانیاں اور عبرت ہے دیکھنے والوں کے لیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کل کے درس میں یہ گزرا تھا کہ جب بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس مدینہ میں آئے، تو اس وقت یہود مدینہ سے یہ فرمایا تھا آپ علیہ السلام نے کہ بھئی تم اسلام لے آؤ، اسلام کی دعوت دی انہیں، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع کو، اور ان سے یہ فرمایا کہ اگر تم اسلام نہیں لاؤ گے اور جزیہ بھی ادا نہیں کرو گے تو ہم تم سے قتال کریں، اور ان کو دیکھ لینا مکہ والوں کا ہم نے کیا اشر کیا۔ تو اس وقت ان کے سردار کعب ابن اشرف نے کہا کہ آپ ہمیں دھمکی دے رہے ہیں، وہ کہنے لگا آپ تو ان لوگوں سے لڑے جنہیں کوئی تجربہ ہی نہیں تھا جنگ کا، ہم تو تجربہ کار لوگ ہیں، ہم سے مقابلہ کرو گے پتہ چلے گا۔ تو اللہ رب العزت یہاں یہی فرما رہے ہیں کہ اے میرے محمد آپ ان سے کہہ دو، ان کافروں اور یہود سے کہہ دو، ستغلبون، تمہیں اپنی طاقت اور اپنے تجربے پر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، ستغلبون، عن قریب تم شکست کھاؤ گے۔ تم نے یہ دیکھ لیا کہ شاید تجربے پر کامیابی کا دار و مدار ہے، تجربے پر نہیں ہے، اللہ کی مدد پر ہے، لہٰذا تمہیں شکست ہوگی، تم مغلوب ہو جاؤ گے، تمہیں مار پڑے گی، دنیا میں بھی قیدی بناؤ جاؤ گے، یا تمہیں دنیا میں جو ہے وہ قتل کیا جائے گا، یا جزیہ ادا کرو گے، اور آخرت میں کیا ہے، وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ، اور تمہیں آخرت کی سزا یہ ہے کہ تمہیں جہنم میں اکٹھے کیے جاؤ گے، آخرت میں جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور یہ بات پوری ہوئی کہ وہ وقت بھی آیا کہ یہود کو مدینہ سے نکال دیا، جلا وطن کیا، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، ان یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے، اور نکال دیا گیا، لہٰذا فتح ہوئی اور یہودیوں کو شکست ہوئی۔
اور اب آگے جو ہے وہ ان کو مثال دی گئی، اور مثال کے طور پر پیش کیا گیا کہ تمہاری نظر تجربہ کر ہے، نہیں، تجربہ پر نظر نہیں ہونی چاہیے۔ اصل مدد تو اللہ کی مدد ہوتی ہے، تعداد میں کثیر ہوں یا زیادہ ہوں، اللہ رب العزت کے اوپر نظر ہونی چاہیے۔ فرمایا قد کان لکم آیہ، تمہیں تو نصیحت اور عبرت حاصل کرنی چاہیے ان دو گروہوں کے بارے میں جن کا آمنا سامنا ہوا، غزوہ بدر کا تذکرہ ہوا کہ تم دیکھو غزوہ بدر، اور غزوہ بدر، اس کو غزوہ بدر کیوں کہا جاتا ہے؟ بدر یہ ایک مقام ہے جو مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے، 80 میل کے فاصلے پر، اور اصل میں ایک شخص تھا جس کا نام بدر تھا، اس نے وہاں ایک کنواں کھودا، وہ بدر کا کنواں تھا، اور اسی وجہ سے اب وہاں اس علاقے اور اس جگہ کا نام بدر پڑ گیا، اس علاقے کو بدر کہا جانے لگا، اور وہاں جو اسلام اور کفر کے درمیان سب سے پہلا معرکہ ہوا اس کو غزوہ بدر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو یہ غزوہ بدر وہاں پر ہوا، اور اس غزوہ بدر میں کیا تعداد تھی؟ فرمایا مسلمانوں کی اس میں تعداد 313 تھی۔ ان 313 جن کے اندر جو ہے 313 جو مسلمان تھے، ان میں نصارہ بھی تھے اور ان میں جو ہے وہ مہاجرین بھی تھے، اور فرمایا کہ ان میں سے جو 313 تھے ان میں 76 آدمی مہاجرین کے تھے۔ اسلام کی تاریخ کتنی مضبوط ہے، فرمایا 76 آدمی ان میں سے وہ مہاجرین کے تھے، اور 236 آدمی انصار میں سے تھے جو اس مارکے میں آئے۔ اور حال کیا تھا؟ یہ بدر کا مارکہ ہجرت کے دوسرے سال ہوا، رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی اور جمعے کا دن تھا، اور چونکہ ایک تو مسافر تھے اور مسافر پر جمعہ فرض نہیں، اس لیے جمعہ نہیں پڑھا گیا، اور دوسرا بدر وہ جگہ ہے کہ جہاں آبادی ہی نہیں تھی اور جمعہ آبادی میں ہوتا ہے، اس لیے وہاں جمعہ نہیں پڑھا گیا۔ لہٰذا یہاں جب آئے تو مسلمانوں کی تعداد 313، لیکن ساز و سامان کیا تھا؟ صرف 2 گھوڑے تھے، اور حدیث میں یہ بھی محفوظ ہے کہ وہ گھوڑے کن کے تھے؟ ایک گھوڑا حضرت مقداد ابن عامر کا تھا، اور دوسرا گھوڑا مرصد ابن ابی مرصد کا تھا۔ 2 ہی گھوڑے تھے 313 آدمیوں کے پاس، اور 6 زریں تھی۔ زرہ وہ ہوتی تھی جس کو پہن کر میدان میں نکلتے تھے تاکہ تلوار سے جسم نہ کٹے، تحفظ کے لیے، اور 8 تلواریں تھیں۔ 313 آدمی ہیں، 8 تلواریں صرف، اور 70 اونٹ تھے، اور اکثر ان کے لوگ پیدل چل رہے تھے، اور ادھر کفار 1000 کی تعداد، ہر ایک کے پاس تلواریں، سواریاں، زریں، اور صرف یہی نہیں، عورتیں ساتھ رکھی تھی جو گانے گا کر ان کے جذبات کو بڑھاتی تھی، اور روزانہ ایک اونٹ ذبح کر کے انہیں کھلایا جاتا تھا۔ یہ ادھر وہ کیفیت اور ادھر یہ، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اس سے عبرت حاصل کرو، اتنے تھوڑے سے اور اکثر پر غالب آئے ہیں۔ یہ تجربے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد کی بات ہے۔ اللہ نے مدد کی تھی جب ہی 313,000 پر غالب آ گئے، اور جب رات کا وقت ہوا، صبح مارکہ ہونا تھا، تو آپ علیہ السلام کے لیے ایک عریش بنایا گیا تھا۔ آپ اس خیمے میں گئے اور آپ نے اللہ کے سامنے آہوزاری شروع کی، اے اللہ، یہ میری 15 سالہ پونجی ہے جو میری محنت کا ثمرہ ہے، یہ میں آپ کے سامنے لے آیا۔ ان کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، سر پر ٹوپی بھی نہیں ہے۔ غزوہ بدر میں جب لڑے ہیں نا، پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، سر پر ٹوپی بھی نہیں تھی، ریت ہے، پاؤں اس سے گرم، اور دھوپ سر پر لگتی، سر اس سے گرم۔ فرمایا نہ پاؤں میں جوتی نہ سر پر ٹوپی، اے اللہ یہ میری پونجی، میرا اثاثہ میں آپ کے سامنے لے آیا ہوں۔ ان تہلک ھذا الصحابہ لا تعبد فی الارض ابدا، آج اگر یہ مارے جاتے ہیں، انہیں شکست ہوتی ہے، دھرتی میں قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ راہزاری رو رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق باہر آئے تھے، اندر آ گئے، یا رسول اللہ اتنی آہوزاری آپ نے کر دی ہے، اب بس کر لیجئے گا،
اللہ آپ کی دعا اللہ نے سن لی ہے، آپ کو کبھی شکست نہیں ہوگی۔ آپ صبح جب صفیں بندی اور اس وقت کا حل میں مبارز ہے کوئی مقابلے میں، کافروں کے سردار آگے بڑھے، ادھر انصار آگے جانے لگا، نہیں ہمارے رشتہ دار ہمارے مقابلے میں آئے، تو حضور کے صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے دو صحابی آگے بڑھے، مقابلہ ہوا۔ پھر آگے جب لڑائی ہوئی اور اس میں اللہ نے فرشتے بھی اتار دیے، اور جب فرشتے اتارے اور پھر اس میں کفر کو شکست ہوئی، کافروں کے 70 سردار مارے گئے اور اسی طرح 70 آدمی ان کے قیدی ہوئے، اور جو باقی تھے وہ ذلیل اور خوار ہو کر بھاگ گئے، اور مسلمانوں کے صرف 14 آدمی شہید ہوئے۔ اور بدر کے میدان میں اب بھی ان کی یادگاریں وہاں پر ہیں 14 کی، کہ جنہوں نے شہادت عطا حاصل کی، اور سب سے پہلے مارکہ میں جو شہید ہوئے بدر کے سینے میں اب بھی وہ وہاں پر موجود ہے، اور جو لوگ عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں وہ ان کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ کیفیت ہوئی اور اللہ نے فتح دی، اور جب واپس آئے تو منافقوں کے سر جھک گئے، یہودیوں کے سر جھکے۔ کیوں؟ یہودی کہہ رہے تھے نا، جب یہ 313 لوگ جا رہے تھے جن کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، کہنے لگے یہ دیکھو یہ جا رہے ہیں اور یہ ان کا مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، یہ ان کے سر کاٹ کر لائیں گے، یہ ان کو گرفتار کر کے لائیں گے۔ اللہ نے پھر دکھایا کہ ہاں 70 آدمیوں کو مار کر آئے اور 70 کو گرفتار کر کے لایا، کہا دیکھ لو تم جو مذاق اڑاتے تھے، اللہ رب العزت نے آج اس کو پورا کر کے دکھا دیا۔ اس لیے فرمایا کم من فئۃ قلیلہ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کبھی کبھی چھوٹا گروہ بڑے گروہ پر غالب آ جاتا ہے۔ کب؟ جب ان کی نظر اپنے اوپر نہ ہو، ان کی نظر اللہ رب العزت پر، تو پھر وہ غالب آ جاتا ہے۔ تو یہاں اس کا تذکرہ فرمایا اللہ نے 1000 پر 313 کو غالب کیا ہے، تم کون ہوتے ہو؟ تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے اور یہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے، اور ایسے ہوا وہ غالب ہوئے۔ تو فرمایا تمہارے لیے یہ مثال ہے، عبرت ہے، قد کان لکم آیا، تمہارے لیے نشانی اور عبرت ہے، فی فئتین، ان دو گروہوں کے بارے میں، التقطا، جو آمنے سامنے ہوئے، میدان بدر میں آمنے سامنے ہوئے، مقابلہ ہوا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے، اور اس کی قیادت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور اس کی کمان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور یہ ان کی اتباع کرنے والے ہیں حضرات صحابہ کرام۔ وَأُخْرَىٰ کافرہ، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ کافر ہے، اور اس کی کمان کرنے والا ابو جہل ہے جو ان کی کمان کر رہا ہے۔ لیکن اللہ نے کیسا ذلیل اسے کیا؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں میدان احد میں تھا، میرے دائیں بائیں دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے معاذ اور معوذ ہیں، میں سوچا کاش کہ کوئی مضبوط آدمی میرے ساتھ ہوتا۔ اتنے میں مجھے ایک معاذ نے کہا کہ چچا ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے کہا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا آج دل کرتا ہے کہ میں اس کا سر جو ہے اس کے جسم سے جدا کر دوں، کام تمام کر دوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے نبی کی توہین کرتا ہے، کٹ مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں بکتا ہے محبوب باری کو۔ فرماتے ہیں کہ جو ہی اس نے یہ بات کی سامنے نظر آ گیا، میں نے کہا وہ ہے دیوانہ وار، اس طرح جھپٹا ان کے اوپر حضرت معاذ، اس پہ حملہ کیا، ادھر معوذ آگے انہوں نے بھی حملہ کیا، اور اس سردار کو گھوڑے پر گرا دیا، نیچے زمین پر گر گیا۔ جب گر گیا اور پھر اس کا جو ہے وہ جسم ختم ہو رہا تھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر اس کے سر کو اس کے تن سے جدا کر دیا، اور اس وقت جب حضرت معاذ پر جب حملہ ہوا تو ان کے بازو جو ہے وہ کٹ گیا، ایک تسمہ سا تھا لٹک رہا تھا، پاؤں کے نیچے رکھ کر کھینچا اور ادھر پھینک دیا، کہا آج جو ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کہنا آسان ہے، عمل بڑا مشکل ہے۔ اللہ نے اس وقت اس جذبے کے تحت ایمان والوں کو فتح عطا فرمائی۔ تو یہی فرمایا وَأُخْرَىٰ کافرہ، دوسرا گروہ کافر تھا، یرونہم مثلیہم، انہیں دگنا دیکھتے تھے، رائے العین، آنکھوں کے ساتھ۔ مفسرین نے اس کے دو طرح تفسیر کی ہے۔ یرونہم مثلیہم، اگر یہ کہا جائے کہ مسلمان انہیں دیکھتے تھے کافروں کو، مثلیہم اپنا دگنا، مسلمان کتنے تھے؟ 313، تو دگنا کیا ہو جائے گا؟ 616۔ مسلمان کافروں کو اپنا دگنا دیکھتے تھے، 616،
اور حالانکہ وہ کافر جو ہے وہ کیا تھے؟ 1000 تھے، لیکن 1000 سے کم کر کے 616 دکھائے گئے، اور مسلمانوں کا جذبہ اور بڑھ گیا کہ کیا ہے، ایک آدمی ہم 2 کا مقابلہ ہمارے لیے 10 کا کرتے ہیں، 2 کیا چیز ہے، اللہ کی مدد سے یہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح وہ نظر آئے، کم نظر آئے، اور ایمان والوں کا جذبہ بڑھا، حوصلہ بڑھا، اور آگے بڑھے، اور انہوں نے ان سے قتال کیا اور لڑے اور ان کو شکست دی۔ اور ایک یہ تفسیر کی ہے یرونہم مثلیہم کہ کافر دیکھنے لگے تو مسلمانوں کو اپنا دگنا دیکھ رہے تھے۔ کیا مانا؟ کافر تو 1000 تھے، انہوں نے آج دیکھا ہوئے مثلیہم دگنا ہے۔ کیا مانا؟ کافروں سے بھی دگنا ہے، ان سے بھی دگنا ہے، یا اپنے سے دگنا نظر آنے لگے۔ تو ان کا یہ بہت سارے اب کافروں کے دلوں میں رعب آ گیا۔ تھے 313، لیکن اللہ نے ان کی نظروں میں زیادہ دکھایا، اور جب جنگ شروع ہوئی، جب جہاد شروع ہوا، معرکہ شروع ہوا، اللہ نے فرشتے اتار دیے۔ جب فرشتے اتر گئے تو لہٰذا اب ان کی تعداد اور زیادہ ہو گئی، کافروں کے قدم اکھڑ گئے اور ان کے حوصلے پست ہو گئے، اور اس طرح ان کو شکست ہو گئی۔ تو یہ کہا اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا، اور اللہ نے اس طرح کیوں؟ تاکہ ایمان والوں کو غلبہ آ جائے۔ آگے فرمایا واللہ یؤید بنصرہ، اللہ اپنی مدد کے ساتھ اس طرح تائید کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ 313 ہیں اور اللہ نے 1000 پر غالب کر دیا، اللہ نے مدد کی ہے، اور اللہ نے ان کی تائید اپنی مدد کے ساتھ کی ہے، فتح عطا فرمائی۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں نشانیاں ہیں دیکھنے والوں کے لیے۔ اب ادھر کافر آئے، ادھر مکہ کے لوگ انتظار میں تھے، ابھی یہ فاتح بن کر آئیں گے اور مسلمانوں کو علیہ باللہ شکست دے کر آئیں گے، ہم استقبال کریں گے، شادیانے بجیں گے۔ لیکن انہیں کیا پتا کہ جو گئے تو سر جھکا کر ذلیل ہو کر وہاں پر گئے، اور وہاں ان میں صف ماتم بچ گئی، اور ایمان والوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ حق اور باطل کے درمیان سب سے پہلا معرکہ تھا، اسی لیے اللہ فرماتے لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، کہ اللہ نے تمہاری مدد بدر میں کی کہ تم اذلہ، کمزور تھے، تھوڑے تھے، کافر زیادہ تھے، لیکن اللہ نے تمہیں فتح عطا فرما دی تھی۔ تو پتہ چلا جو لوگ جن کی نظر اللہ پر ہوتی ہے تو اللہ رب العزت پھر انہیں فتح دیا کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا ہو ہلکا یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ پھر مومن کی نظر اللہ رب العزت کی مدد پر ہوتی ہے اور اللہ انہیں فتح عطا فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔